میں دوستوں بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے خیر خواہ ہیں۔ سارے ہی انسانوں کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ سارے کے سارے انسان وہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اڑتے رہتے تھے، فکر کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، لوگوں کے پاس جا جا کر ایک ایک کو سمجھاتے تھے تاکہ لوگ حق بات کو قبول کر کے صحیح راستے پہ چلنے والے بن جائیں، نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ دیں، فرما برداری والی زندگی اختیار کر لیں، کئی معبودوں کو چھوڑ کر، کئی خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو معبود مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والے بن جائیں تاکہ ابدی نجات ان کو حاصل ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ان کو حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ درغم تھا۔ حج کا موسم آیا سنچار ہجری میں، سنچار نبوی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے میں مشغول ہو گئے۔ اب جیسے حج کا موسم قریب آیا تھا تو قریش کے سردار آپس میں مل بیٹھے۔ ولید ابن مغیرہ اس لوگوں کو جمع کیا، سرداروں کو جمع کیا، ایک جگہ سر جوڑ کے بیٹھے، آپس میں سوچ بچار کر رہے کہ اب حج کا موسم آنے والا ہے اور لوگ دور دور سے آتے ہیں، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو اپنی بات لوگوں میں چلائیں گے، ممکن ہے لوگ ان کی بات کو قبول کرنا شروع ہو جائیں، لہذا ایسا کرتے ہیں کوئی ایسی بات لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں کہ لوگ ہماری بات کو مان کر ان کے قریب ہی نہ ہو، ان سے دور دور رہیں۔ تو مختلف مشورے ہوتے، مختلف باتیں ہوتی رہیں، مختلف لوگ اپنے مشورے دیتے رہے، سرداران قریش۔ آخر میں ولید ابن مغیرہ نے خود ہی کہا یہ بات کہ ہم لوگوں میں یہ بات مشہور کرا دیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ ہاں، سب نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ اب ان کی بات یہ طے ہوئی آپس میں، اور جیسے لوگ آنا شروع ہوئے تو اب یہ لوگوں میں گھل مل گئے، ایک ایک سے کہہ رہے یہ جادوگر ہیں، آپ ان کے قریب نہیں جانا ورنہ یہ آپ کو آپ کے باپ دادا کے دین سے ہٹا دے گا۔ اس زمانہ میں طائف اور مکہ کے درمیان میں، یعنی مکہ سے تقریباً 3 دن کی مسافت پر ایک بازار لگا کرتا تھا جس کو عکاظ کہا جاتا تھا۔ یہ سب سے بڑا بازار ہوتا تھا، لوگ دور دور سے آتے تھے، اور شوال کے مہینے میں پورا شوال کا مہینہ لوگ اسی بازار میں اپنے کام کاج میں، لوگ اپنی باتوں کو سنانے میں، سننے میں گزارتے تھے وہاں آ کر۔ پھر جب شوال کا مہینہ ختم ہو جاتا اور ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا تو وہاں سے چلتے ایک اور جگہ تھی، وہاں ذوالنجد نام سے، وہاں پر آ جاتے، وہاں پر کچھ دن گزارتے، 21 دن وہاں گزارتے، پھر اس کے بعد وہاں سے ذوالقعدہ کے مہینے میں آگے چلتے، ایک اور مقام تھا ذوالمجاز، وہاں پر آتے، وہاں بھی ایک بہت بڑا بازار تھا، وہاں پر آ کر گزارتے۔ اور پھر جب حج کے دن قریب آ جاتے تو پھر ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ سارے کے سارے حج کے لیے چل پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ اب خاص موقع ہے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کا، توحید کی بات پہنچانے کا خاص موقع ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ میں تشریف لے جاتے، وہاں لوگوں سے بات کرتے، پھر وہاں سے ذوالمجاز وہاں تشریف لے آتے، وہاں بھی لوگوں سے بات کرتے۔ ابو لہب بھینگی آنکھوں والا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا، انتہائی غصے کی حالت میں اس کی آنکھوں سے شعلے برپا ہو رہے ہوتے تھے، گویا کہ شعلے نکل رہے ہوتے، ایسی کیفیت میں غصے کی حالت میں ہوتا تھا۔ وہ خوبصورت تھا چہرے حسن و جمال کے اعتبار سے، تو اس کا چہرہ تمتما رہا ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تو یہ آگے بڑھ کر کہتا تھا اس کی بات نہ ماننا، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو یہ ہیں، یہ جو اس کے منہ میں آتا تھا بکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہتے۔
اور جب حج کے دن شروع ہوتے تو پھر یہ قریش کے سردار جو تھے یہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتے، کوئی کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی کس مقام پہ کھڑا ہوا ہے، اور چلا چلا کر لوگوں سے کہہ رہے ہوتے تھے ہمارے اس مکہ میں ایک شخص ہے جو بڑا جادوگر ہے، العیاذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ بولتے تھے کہ ایک جادوگر ہے، اور تم اس کی باتوں میں نہ آنا، جو اس کی باتیں سنتا ہے وہ اس کے اوپر اس کا جادو اثر کر جاتا ہے، وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کی بات نہ ماننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں پھرتے رہتے تھے اور لوگوں میں ایمان و عمل کی بات چلاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ یعنی اب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کو بھی سنتے، یعنی یہ بات دل سے مانتے تھے، اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے کے لیے راتوں کو اٹھ کر آقا چپکے چپکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے تھے حرم میں کھڑے ہو کر۔ ایک دفعہ اخنس ابن شریق سرداران قریش میں سے تھا، اس نے تلوار اٹھائی اور چلا گیا ابو جہل کے پاس، اسے کہتا صحیح صحیح بتاؤ، سچ سچ بتاؤ کہ تم جو ان کا کلام جا کر سنتے ہو، قرآن جا کر سنتے ہو، تو تم ان کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بات صحیح ہے، لیکن تم ان کی بات کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ ابو جہل نے کہا سچ بات یہ ہے کہ ہمارے اور بنو ہاشم میں ہمیشہ سے مقابلہ چلتا آیا ہے عزت اور شرافت کے اعتبار سے۔ جس چیز میں وہ آگے بڑھتے ہم بھی ان کے برابر ہو جاتے، جس چیز میں ہم آگے بڑھتے وہ ہمارے برابر ہو جاتے، ہر چیز میں ہم ہمیشہ برابر رہے۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا نا کہ یہ کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی خدمت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزوں میں آگے بڑھ کر ہوتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلانا، سخاوت بہت زیادہ تھی ان کے اندر۔ تو اب یہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم ان کے برابر ہیں، ہر چیز میں ہم برابر ٹھہرے، لیکن انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایک نبی بھی ہے جن پر وحی آتی ہے، میں یہ بات ہرگز تسلیم نہیں کروں گا۔ بس بات یہ ہے، یعنی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن صرف ضد اور عناد کی وجہ سے بات قبول نہیں کرتے تھے، ورنہ انہیں بھی پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ ایک دفعہ عتبہ ابن ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر ان سرداران قریش نے اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر ان سے بات کرو۔ وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا شروع کر دیا، کہنے لگا بات یہ ہے کہ آپ نے ایسی بات لوگوں میں پیش کی ہے کہ اب لوگوں میں خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے ہیں، جھگڑے کھڑے ہو گئے ہیں، ایک گھر کے دو افراد آپس میں مخالف ہو گئے آپ کی وجہ سے، اور لوگوں کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ کا دین غلط ہے، تم بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا کہ تم بتاؤ کہ تم سچے ہو یا تمہارے آباء و اجداد سچے تھے۔ ایسے لفظ بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بیٹھے کہ ہاں میرے آباء و اجداد صحیح تھے، میں غلط ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کو غلط کہتے ہو، اپنے آپ کو صحیح کہتے ہو، اور بھی اس نے بہت ساری باتیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو بات سنو۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے تو ہم آپ کا علاج کراتے ہیں، اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا ہے تو ہم آپ کا خوبصورت سے خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ حامیم کی آیات پڑھی، شروع کی آیات، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھنا شروع کی، تو وہ بیٹھا ہوا تھا تو ہاتھوں کے ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے رہے، جب سورہ حامیم کی آیت نمبر 13 پڑھی، فَآرَضُوا
فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ جب تم اس بات کو نہیں مانتے ہو تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس چنگھاڑ سے ڈراتا ہوں جو عاد اور قوم سمود پہ جو چنگھاڑ آئی تھی، میں تمہیں اسے ڈراتا ہوں اگر تم بات کو تسلیم نہیں کرتے ہو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا بس اس سے آگے آپ کچھ نہ کہیں، اس سے آگے کچھ نہ کہیں۔ آپ اپنی قوم کے اوپر عذاب لانا چاہتے ہیں، آپ اس سے آگے کچھ نہ کہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے واپس چلا اور جا کر اپنے گھر میں معصور ہو گیا، گھر کے اندر بیٹھ گیا ڈرا ہوا۔ سرداران قریش چلے گئے اس کے پاس، گھر میں کیا ہوا، تم گھر کے اندر آ کر بیٹھ گئے، وجہ کیا بنی ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے مجھے جس شخص کے پاس بھیجا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ تم نے مجھے جس شخص کے پاس بھیجا ہے اس کی بات تو ایسی ہے کہ کوئی اس کی بات کے بعد سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ تو مجھے قوم عاد اور قوم سمود کے چنگھاڑ کے بارے میں ڈرا رہے ہیں۔ تم ان کی بات تسلیم کرتے ہو تو کرو، نہیں تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ورنہ وہ جس بات کا کہہ رہے ہیں وہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کفار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں کرتے تھے، کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے۔ کفار مشرکین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے افراد کو سمجھا رہے ہیں، امت محمدیہ کو سمجھا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھو گے یہ پریشانیاں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرو گے یہ پریشانیاں آئیں گی، معاملات میں کوتاہی کرو گے یہ پریشانیاں آئیں گی۔ لیکن ایمان لانے والے ٹس سے مس نہیں ہوتے، پھر پریشانی کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ کیا وجہ بنی ہے؟ وجہ یہ بنی ہے کہ احکامات سے دوری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی سے دوری ہے، تو پھر پریشانی کے حالات تو پیدا ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ وہ کافر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے، اس لیے میں نے ان کو روک دیا تھا کہ آپ اپنے قوم کے بارے میں یہ بات نہ کہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھیں اگرچہ کڑک تو نہیں ان کے اوپر آئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عذاب کی بات ان کے اوپر پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کہ کیسی ذلت ان کو ہوئی ہے بدر کے مقام پر، اور کتنی جنگوں کے اندر کتنے ذلیل رسوا ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی فتوحات سے نوازا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، حق کی بات پہنچانی ہے تو کسی سے متاثر نہیں ہو رہے۔ تو جب یہ لوگ آتے رہتے تھے حج کے موقع، پھر اس کے بعد لوگ آتے رہے، ایک عربوں میں سے ایک شخص تھا قبیلہ ازد، اس کا ایک شخص تھا ضماد نام کا، تو وہ جب وہاں مکہ میں آیا تو لوگوں نے اسے کہا کہ دیکھو تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے ان کے قریب نہ جانا، اگر تم کے قریب گئے تو تمہارے اوپر اثر ہو جائے گا، کیونکہ ان کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ان کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ تو قبیلہ ضماد نام کا، یہ جو قبیلہ از کا جو ضماد نام کا شخص تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اگر کہنے لگا دیکھیے بات سنیں، مجھے میرے پاس جو ہے وہ جاڑ پھونک کا بڑا علم ہے، اور میں جس کو دم کرتا ہوں وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے آپ کو کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، کیا پریشانی پیش آ رہی ہے، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو دم کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات بھی سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا چوڑا خطبہ پڑھا۔ جب یہ خطبہ سنا اس نے تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو آپ باتیں فرما رہے ہیں یہ باتیں میں تو شاعروں کا کلام بھی جانتا ہوں اور قصیدوں کو بھی جانتا ہوں، اور میں جادو کو ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اس جیسا کلام آج تک نہیں سنا۔ یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہو سکتا، یہ کسی کا جادو اور کسی اور چیز کا اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص کلام ہے، مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے میں بھی اسلام لے کے آتا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، وہ بھی مسلمان ہوئے اور اپنی قوم میں جا کر لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ قبیلہ دوست کے سردار تھے حضرت ابو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ میں آئے تو لوگوں نے ان سے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرنا، ان کے کلام میں بڑا اثر ہے، تو لہٰذا وہ باپ دادوں کے دین سے ہٹا دیتا ہے، لہٰذا ان کی بات نہ سننا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو بڑا علم رکھنے والا شخص ہوں، مجھ پر خواہ خواہ کسی کا تو اثر نہیں ہوتا ہے، مجھے جا کے ان کا کلام تو سننا چاہیے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو ابھی کسی کو کہا کچھ نہیں، دل میں یہ باتیں سوچی اس نے۔ یہ جب آئے حرم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، یہ کھڑے ہو کر قرآن پاک سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک پڑھ کے سنایا اور دین کی دعوت دی، تو یہ اسلام لے کے آئے، یہ مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا قبیلہ ہے بہت بڑا دوست قبیلہ، میں جاتا ہوں وہاں پر جا کر ان سے بات کرتا ہوں، تو ممکن ہے کہ وہ بھی اسلام لے کے آ جائیں۔ یہ گئے اپنے قبیلے میں بات کرتے رہے، لیکن لوگ ان کی بات کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ یہ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میری قوم والے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ان کے خلاف بدعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ قبیلہ دوست کو تو ہدایت عطا فرما، ان کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، تو یعنی کچھ سن 7 ہجری میں یا سن 7 نبوی میں یا 8 نبوی میں یہ قبیلے والے آئے، 80 خاندان اکٹھے ہو کر آئے، 80 خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور آ کر سب نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی اور آ کر کلمہ بھی پڑھا تھا، سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایمان و عمل کی بات لوگوں میں چلاتے تھے، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے تھے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آ جاتے، ایمان لانے کے ساتھ ہی انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ جس خیر پر میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے والا میں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے میں آیا ہوں، اس خیر سے کوئی اور محروم نہ رہے، اس لیے لوگوں میں بات چلانا شروع کر دیتے۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہم ایک بھلائی کے کام پہ ہم آئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے، ایک بھلائی کا رستہ ہم نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں والا رستہ ہم نے اختیار کیا۔ تو جو لوگ اس رستے سے محروم ہیں ان کو اس رستے پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنا ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں گے۔ کوئی آدمی اگر اس دین کی محنت کو لے کر اور شہروں میں نہیں جا سکتا ہے، وہ اپنے پاس رہ کر، یہاں رہ کر، آس پاس لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں اب یہاں ماشاءاللہ کتنے لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں اور بھی ماشاءاللہ آئیں گے، تو لیکن یہ پورا ہفتہ باقی نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ کیا پورے ہفتے میں ایک ہی نماز فرض ہے؟ جمعہ نماز فرض ہے صرف، یا باقی 5 نمازیں ہر روز کے اعتبار سے فرض ہیں؟ سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ 5 نمازیں ہر روز کے اعتبار سے فرض ہے ہمارے اوپر، اور 24 گھنٹے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی ہم استعمال، بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں حصہ عطا فرما رہے ہیں، ساری چیز عطا فرما رہے ہیں، وہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اس کے حکم کو کتنا پورا کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس کو بھی دیکھیں، ہم سوچیں اس بات کو۔ ہم اپنے لیے ایک دکاندار اپنے لیے اپنے کاروبار میں بہتری کے لیے سوچ بچار کرتا ہے کہ میرے کاروبار میں ترقی کیسے ہو جائے، ہر آدمی اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے سوچ بچار کرتا ہے کہ کس طرح میرے گھر والے وہ یعنی نوکری ان کو مل جائے، ان کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے، اس کے اعتبار سے سوچ بچار کرتے ہیں، اعلیٰ پڑھائی کے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، گھر والوں کو خیر پہنچانے کے اعتبار سے، سردی گرمی کے اعتبار سے سوچ بچار کرتے ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام اپنے استطاعت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بتائیے کہ کیا آخرت کی امور کے اعتبار سے بھی ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی عقل فکر اس بات پہ کی ہے؟ رات کو سوتے ہوئے سونے سے پہلے کچھ دیر سوچ لیا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو لوگوں میں راج کرانے کے لیے ہم اس بات کی محنت کر رہے ہیں، اس بات کو بھی سوچیں۔
اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو درد غم امت کے لیے تھا وہ درد غم ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرما۔